السلام علیکم دوستو، میں عمران اللہ خان۔ آج میں آپ کو ایک ایسے اناج کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کے کھانے سے آپ کو کبھی بھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا، اور جس کے کھانے سے آپ کو کبھی شوگر کی بیماری نہیں ہوگی، جس کو کھانے سے آپ کو کبھی بلڈ پریشر نہیں ہوگا، جس کو کھانے سے کبھی آپ کا پیٹ خراب نہیں ہوگا، جس کو کھانے سے آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوگی، جس کو کھانے سے آپ کا کولیسٹرول کبھی نہیں بڑھے گا، جس کو کھانے سے آپ کا چہرہ ہمیشہ تر و تازہ نظر آئے گا۔ سبسکرائب کیجیے عمران اللہ خان کو اور بیل آئیکن پہ پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے ملتے رہے۔ جی ہاں، ایک ایسا اناج جس میں ڈھیروں سارے وٹامنس، خوب سارا منرلز، جس کے اندر کاربوہائیڈریٹ کا بھنڈار ہے، وہ انسانیت کا پہلا اناج ہے جس کو ہم کہتے ہیں جو، انگلش میں اسے کہتے ہیں بارلے۔ جی ہاں، میں جو کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں آج۔ میں اس اناج کو اسی لیے پسند کرتا ہوں کیونکہ پچھلے 1 سال سے میں اس کا سیون کر رہا ہوں، میں اسے کھا رہا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے، میں نے اس کو بالکل آزمایا ہے۔ طب نبوی کے اندر جو کے تعلق سے جتنا کچھ لکھا ہوا ہے، مجھے وہ پڑھ کر کافی حیرانی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو روٹی کھائی جاتی تھی وہ جو کی ہی تھی، اور خاص طور سے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جو اس دور میں 6 فارمیٹ میں کھایا جاتا تھا، جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ جی ہاں، جو 6 فارمیٹ میں کھایا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کی روٹی نوش فرماتے تھے، وہی روٹی اگر باسی ہو جاتی تو پھر اس کا سرید بنایا جاتا تھا۔ سرید ایک ایسی ڈش ہے جو باسی جو کی روٹی جو بچتی تھی اس کے اندر سالن ڈال کر، گوشت ڈال کر اس کو گرم کیا جاتا، اسی کو سرید کہا جاتا ہے۔ جو کا تلبینہ بنتا تھا، جب کوئی بیمار ہوتا یا جب کوئی بھوک کی پریشانی کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے تلبینہ کھانے کے لیے کہتے۔ اور تلبینہ جو اور کھجور اور دودھ سے بنتا ہے، یہ ایک میٹھی ڈش ہے۔ پھر یہی جو آپ اس جو کا کھچڑا، جو کافی مشہور واقعہ ہے، جو مسجد نبوی کے باہر ایک بوڑھی عورت کھانا بناتی تھی، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جمعے کا انتظار کرتے تھے، اور ان کی انتظار کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس دن بہترین ڈش انہیں کھانے کو ملتی تھی، جو وہ بڑھیا باہر لگاتی تھی، جس کو وہ سب بہت ہی جمعے کی نماز کے بعد سب مل کے کھاتے تھے۔ چاہے اس کی روٹی بنا لو، چاہے اس کا ستو بنا لو، چاہے اس کا تلبینہ بنا لو، آپ کسی بھی فارمیٹ میں اس کو کھاؤ گے، آپ کو یہ ہمیشہ صحت مند رکھے گا۔ اس کے اندر ایسے منرلز اور ایسے وٹامن موجود ہے جو کبھی بھی میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ کبھی ہمیں ہارٹ اٹیک نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ ہمارے کولیسٹرول ہونے ہی نہیں دیتا، خون کے اندر کولیسٹرول جمنے ہی نہیں دیتا۔ فائبر اتنا زبردست اس کے اندر کاربوہائیڈریٹ فائبر موجود ہے جو ہماری پوری اتڑیوں کو صاف کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ تمہارے معدے کو ایسا صاف کرتا ہے، جو تم اپنے گندے منہ کو جیسے ہم پانی سے دھوتے ہیں، ایسا ہی ہمارے پیٹ کو صاف کرتا ہے۔ آج ہمارے وقت کی ضرورت ہے، تمام قسم کی بیماریاں ہمارے جسم کے اندر ہے، ہمیں ہارٹ اٹیک ہے، ہمیں بلڈ پریشر ہے، ہمیں شوگر ہے، ہمارا جسم کمزور ہے، ہم باہر سے دکھتے تو بہت ہے، اچھے ہیں، طاقتور ہے، لیکن اندر سے کافی کمزور۔ ظاہری طاقت تو ہماری بہت اچھی ہے، لیکن اندر بالکل کھوکھلا ہے۔ آج کورونا کی بیماری میں ہم دیکھتے ہیں ایسے لوگ جو اس دنیا سے چلے گئے، ظاہراً تو بہت مضبوط نظر آتے ہیں، لیکن پتا چلا کہ اندر کی امیونٹی سسٹم خراب۔ امیونٹی سسٹم کے بارے میں نے ایک ویڈیو بنایا، آپ اس میں جا کر تفصیل سے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ جو کی یہ خاصیت ہے کہ وہ ہمارے امیونٹی سسٹم کو بڑھاتا ہے۔ کورونا کی کوئی دوائی نہیں بنی ہے ابھی تک، لیکن کورونا اسی کو افیکٹ کرتا ہے جس کی امیونٹی سسٹم بہت ویک ہو۔ اگر ہم ہماری امیونٹی سسٹم بڑھانا چاہتے ہیں تو ہم کو ہمارے کھانے بدلنے پڑیں گے، اور اپنے کھانے کے اندر آپ ضرور اس جو کا استعمال کیجیے۔ میرے یہ ویڈیو کا مقصد یہی ہے کہ میں آپ کو وہ چیزیں بتانا چاہتا ہوں جس سے ہم صحت مند رہے، کیونکہ ایک آدمی جب بیمار ہوتا ہے تو پورا گھر پریشان ہوتا ہے، اور اس کی بیماری سے ہم نہ صرف پریشان ہوتے ہیں بلکہ ہم پیسوں سے بھی ہمارا نقصان ہے، وقت کا بھی ہمارا نقصان ہے،
اور اس کی زندگی کا بھی نقصان ہوا. اپنی زندگی میں اچھے اناج کو داخل کرو. جب تک ہم ہمارے کھانے میں بدلاؤ نہیں لائیں گے، جب تک ہم اچھی چیزیں نہیں کھائیں گے، تب تک ہم صحت مند نہیں ہو سکتے. آپ کو ہماری ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو ضرور شیئر کیجیے تاکہ ہمارا یہ میسج سبھی لوگوں کے پاس پہنچے. اس کو لائک کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور کمنٹ میں آ کر آپ ہمیں سجیشن دیجیے کہ آپ کو ہمارے ویڈیو کیسے لگے. اور اگر لگتا ہے تو پھر آپ ہمیں سجیشن بھی دے سکتے ہیں، ہم اس پہ اسٹڈی کریں گے اور اس پر بھی دوسرا ویڈیو بنائیں گے. کیونکہ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ایک تحریک ہے کہ لوگوں کے اندر صحت کے تعلق سے وہ انفارمیشن پہنچے تاکہ لوگ بیمار کم ہوں، لوگوں کی صحت اچھی رہے. کیا آپ ہمارے اس مشن میں ہمارے ساتھ ہیں؟ اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ضرور آپ میرے میسج کو یا آپ ہمارے اس ویڈیو کو لوگوں تک پہنچائیں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے تاکہ یہ میسج ہر خاص و عام تک پہنچے. شکریہ.